اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نور السماوات والارض۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے تھے تو وہ بولنے شروع ہو گئے، تو جناب حضرت علی علیہ السلام جب خانہ کعبہ میں ان کا نور نازل ہوا فاطمہ بنت اسد کی گود میں، تو 16 رجب کو پاک نبی کے ہاتھوں پہ مولا علی مشکل کشا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو یہ بتا تجھے تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں کہ قرآن پاک سناؤں؟ تو یہ ہے شان علی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا نور کب خلق ہوا؟ جناب رسالت مآب نے کہا خالق کائنات کا نور تھا، اس کی نور سے خداوند کریم نے ہمارا نور پیدا کیا، ہم نے 12,000 سال ایک تسبیح پڑھی، پھر ہمارا نور اور حصوں میں تقسیم ہوا، پھر ہم نے 11,000 سال تسبیح پڑھی، پھر ہم نے 10,000 تسبیح پڑھی، پھر ہم نے 9,000 سال تسبیح پڑھی خالق کائنات کی، پھر ہم نے 8,000 سال تسبیح پڑھی پروردگار کی، پھر ہم نے 7,000 سال تسبیح پڑھی، پھر 6,000 سال تسبیح پڑھی، پھر ہم نے 5,000 سال ہمارے نور نے تسبیح پڑھی خالق کائنات کے نور کی، پھر 4,000 سال ہم نے تسبیح پڑھی خالق کائنات کے نور کی، پھر 3,000 سال، پھر ہم نے 2,000 سال پڑھی، پھر ہم نے 1,000 سال پڑھی۔ جب ہم نے 1,000 سال تسبیح پڑھی تو اس وقت کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ چیز بھی نہیں تھی، نہ سایہ تھا، نہ دھوپ تھا، نہ بادل تھا، نہ آندھی تھی، نہ روشنائی تھی، نہ اندھیرا تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ سمندر تھا، نہ دریا تھا، نہ درخت تھا، نہ پتے تھے، نہ پھل تھا، نہ پودے تھے، نہ مرد تھا، نہ عورت تھی، نہ بچہ تھا، نہ بوڑھا تھا، نہ جوان تھا۔ خالق کائنات نے اپنے نور کے بعد ہمارے نور کو پیدا کیا، اور جب ہم نے یہ تسبیح مکمل کی خالق کائنات کی، 78,000 سال یہ مجموعہ بنتا ہے، 12,000 سال سے لے کر 1,000 سال تک، ان کو جمع کرو، یہ 78,000 سال آل محمد کے نور نے خالق کائنات کی تسبیح بنی۔ تو جہاں وہاں پہ آل محمد کو پسینہ آیا، اور اس پسینے کو پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینے کو ایسے چھڑکا، جیسے چھڑکا، اس ایک ایک قطرہ پسینے کا گرتا گیا، اس نور کا، پسینے کے نور کا قطرہ گرتا گیا، اور ایک ایک نبی پیدا ہوتا گیا۔ پہلے قطرے سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ایسے قطرے گرتے آئے گرتے آئے گرتے آئے گرتے آئے، 1,24,000 قطرے زمین پہ گرے، 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بنا دیے، نبی بنا دیے، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنایا۔ یہ پردہ غیب میں تھے، کیونکہ ان کے نور کو کوئی چیز دیکھ نہیں سکتی۔ جب ان کو خالق نے اس دنیا میں بھیجا تو انسانی اس میں بھیجا تاکہ ہم لوگ ان کو برداشت کر سکیں۔ جیسے بجلی ہے، بجلی 220 واٹ کی ہوتی ہے، جب ہم ڈائریکٹ اس ننگی تار کو ہاتھ لگائیں تو وہ ہمیں تار کرنٹ مارے گی، ہم مر جائیں گے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے پلاسٹک لگائی ہوتی ہے، اور پلاسٹک کو جب ہم میک کو پکڑتے ہیں یا کسی چیز کو یا پلاس کو یا بجلی کی تار کو کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پلاسٹک لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کرنٹ نہیں لگتا۔ اگر آپ گرڈ میں جائیں تو وہاں یہ تاریں بالکل ویسے کی ویسے کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کل طاقت بجلی کی ہوتی ہے، وہاں بجلی کی سپلائی ہوتی ہے۔ جب وہ ان تاروں میں آتی ہے، ان کے اوپر تار ڈالی جاتی ہے۔ یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آل محمد کو خالق کائنات نے اپنے پردے میں رکھا، اور ان کو ایسے پردے میں رکھا کہ جہاں تک انسان ان کو برداشت کر سکتا تھا۔
کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خالق کائنات میری امت کہتی ہے اپنے رب کا دیدار کرا. اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی دور پہ آ جا اپنی امت کو بھی لے کے آ جا. خداوند کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند کریم کے نور کا شعلہ دیکھا, نور کی لائٹ دیکھی, موسیٰ بھی بے ہوش ہو گیا, اس کی امت بھی بے ہوش ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے نور کے شعلے تو نبی نہیں برداشت کر سکتے تھے, تو ہم گناہگار مخلوق کیسے برداشت کریں گے. تو یہ نور ایسے آتا گیا, یہ آیا اب عبد مالک کے اس میں نور میں, تو وہاں سے بنا نور حضرت ہاشم علیہ السلام. حضرت ہاشم کے نور سے بنا حضرت ابو طالب علیہ السلام. حضرت ابو طالب کے نور کے ساتھ بنا حضرت عبداللہ کا نور. حضرت عبداللہ کا گھر جو پاک محمد آیا تو وہ لے کے آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جناب حضرت ابو طالب کے گھر جو آیا بیٹا تو وہ لے کے آیا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. جب یہ دونوں ہستیاں ملی تو بن گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. دوستو اللہ نے اپنے نور کو 78,000 سال ہر ایک پردہ غیب میں رکھتا آیا, ان کو چھپاتا آیا, اور یہ تسبیح خالق کائنات کی پڑھتے آئے. پھر یہ نازل ہوئے تو انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا دین پھیلایا. تو آل محمد کے نقش قدم پہ چلو, اور اللہ کے پاک قرآن کی حکم جو دے رہا ہے قرآن پاک اس پہ چلو. اپنے اپنے دین نہ بناؤ, اپنے اپنے مذہب نہ بناؤ, اپنی اپنی فرمائش کے یہ نہ بناؤ, اپنا یہ نہ بناؤ, اسلام نہ بناؤ. جو قرآن پاک کہتا ہے اللہ کا ایک دین ہے, اسی ایک دین کے اوپر مکمل رہو. جیسے قرآن پاک حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرو اور سچے مومن بنو. جیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں کہہ رہا ہے اے مومنو وہی مومن بن جاؤ. کیونکہ ہم نے مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور مٹی ہی میں جانا ہے, اور کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے جانی. تو ہم آئے ہیں پیپر دینے, خالق کائنات کی عدالت میں ہم نے پیپر دینے ہیں. تو ہم اس پیپروں میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو اس پیپروں میں کامیاب کرے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو جیسے رسالت مآب کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اللہ نے محمد کا نور اور علی کا نور ایک بنایا. پاک محمد کا فرمان ہے میرا اور علی کا نور ایک ہے, ہم ایک نور کے اس میں ہیں. تو خالق کائنات نے ہمیں آل محمد کا در دکھایا, دروازہ دکھایا, اہل بیت کے دروازہ دکھایا. ہمیں چاہیے کہ ہم جو اہل بیت حکم دے رہی ہے ہم اس کی یہ کریں. کیونکہ جب خانہ کعبہ میں حضرت علی علیہ السلام کا نزول ہوا 3 دن تک پاک علی نے نہ آنکھ کھولی نہ کوئی خوراک کھائی. تو جیسے ہی رسالت مآب 16 رجب کو آئے تو انہوں نے آ کے اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام کو اٹھایا. تو حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں بند تھی. فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تیرا جو بھائی آیا ہے یہ آنکھ نہیں کھولتا نہ کوئی خوراک کھاتا ہے. تو جناب رسالت مآب نے اپنے بھائی کو چوما, اور چومنے کے بعد اس کو اپنی لب مبارک اس کے منہ میں دی, اور اس نے ناد علی پڑھ کے جناب حضرت علی علیہ السلام نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, آنکھ کھولی نبوت پہ. تو وہ لب نہیں تھی, وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے 1,01,24,000 کے پیغمبروں کے سردار نے ساری نبوت کا علم امامت کے حوالے کر دیا کہ اب میرے بعد تو مولا ہے. تو ہمیں چاہیے جس کو پاک رسول نے مولا بن کے ساری دنیا کو دکھایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو ہمیں چاہیے ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے, کیونکہ ان کا دین پہ بہت بڑا خرچ ہوا ہے. آپ کوئی بھی مصائب لے لیں کربلا کی کسی کتاب میں سے بھی, تو آپ دیکھیں کہ آل رسول کا کتنا خرچ ہوا اس دین پہ. لہذا مہربانی کریں دین کے اصولوں کو اپنائیں. بشیر حسین بلوچ فیصل آباد پاکستان زندہ باد. 0314 72 14 5 72. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.